पी टी आई के पास 12.5 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। और खैबर पख्तूनख्वा की 12.5 साल की जो पोजीशन है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे कम्युनिकेशन सेक्टर हो, मैं रोड्स की बात कर रहा हूँ, उस पर कई इश्यूज आए हैं। करप्शन है, मैं बात करूँगा, आपकी हुकूमत पर भी बात करूँगा, लेकिन हम उस पर बाद में आते हैं। जो मौजूदा हुकूमत है पी टी आई की, वो क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को या सूबे को वो दे पा रही है जिसकी उम्मीदें थीं, जिसका ये सूबा इन हालात में डिज़र्व करता है? देखिए, पीटीआई पर अल्लाह का बड़ा करम रहा है। 2013 इलेक्शन से पहले जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया गया, जिस तरीके से इलेक्टेबल्स को पीटीआई में शामिल कराया गया, जी। जिस तरीके से उनकी नेकनामी की गई और हम जैसे लोगों की बदनामी की गई, ये उनको बहुत बड़ा सपोर्ट हासिल रहा। फिर थ्रू आउट, जब तक इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में लड़ाई नहीं हुई, तो थ्रू आउट एस्टैब्लिशमेंट ने उनको खुल के सपोर्ट किया है। ये एक ओपन सीक्रेट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जितने भी लोग उनके इलेक्ट होकर आए हैं, जी। उनमें एक भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी शख्सियत, अपनी हैसियत से की बुनियाद पर जीत कर आया हो। इंक्लूडिंग परवेज खान खटक। अगर अपनी हैसियत पे जीत कर आया होता तो इस दफ़ा क्यों हारा? अगर महमूद खान अपनी हैसियत पे जीत कर आया होता तो इस दफ़ा क्यों हारे वो? जिनको दोनों जो वज़राए आला बने हैं, 5-5 साल सर्व किया है सर। दे लॉस्ट। ठीक है। अब इलेक्शन वो हार गए थे, उनको जितवाया और वज़ीर आला बना दिया। ना 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 ना, आप मेरी बात को समझे नहीं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि पीटीआई का वोट बैंक दो किस्म का था। एक वो वोट बैंक जो था नहीं, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट की मेहरबानी से था। जी। ठीक है, हर तरीके से जो उनको सपोर्ट किया गया। दूसरा वो वोट बैंक था जो उनका जेन्युइन अपना वोट बैंक था। लेकिन वो वोट बैंक सिर्फ एक फर्द का है, जिसका नाम है इमरान खान। इमरान खान। सो जो लोग पीटीआई को जेन्युइनली वोट देते आ रहे हैं, जी। उन्होंने गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट पे, सूबे की बेहतरी पे वोट कभी नहीं दिया। इसको पैमाना नहीं बनाया। ना 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 ना, उनका पैमाना एक है कि जी हमें खान अच्छा मोहब्बत लगता है। है, खान से मोहब्बत है, सो खान जिसको खड़ा करेंगे हम उसको वोट देंगे। वोट है। सो उस वो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है। तो वो अंधी मोहब्बत के नतीजे में हुआ क्या है कि हमारे कर्जे 100 अरब से जाकर 1000 अरब पे चले गए। करप्शन की दास्तानें और फाइलें पड़ी हुई हैं, नैब उनको हाथ नहीं लगा रही। हमारे सूबे में डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जो है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जहां आप 100 स्कीम्स कंप्लीट कर सकते थे और वहां पर आप 1000 स्कीम्स ले आए हैं, ज़्यादातर स्कीम्स इनकम्प्लीट पड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप इस वक्त हमारी सूबे की देख लिया, आपके सामने है। रोज़ाना की बुनियाद पर इस वक्त, रोज़ाना की बुनियाद पर वो 5 साल जो मुश्किल से हमने गुजारे और दहशत गर्दी को काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया, दहशत गर्दी को हमने, दहशत गर्दों को कॉर्नर किया, वो सारी की सारी एफर्ट जो है वो वेस्ट हो गई है अनफॉर्चुनेटली। हमारे सूबे आप देख लें, अगर गवर्नेंस के लिहाज से आप देख लें, सूबे की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख लें, सूबे की हेल्थ सिस्टम को देख लें, एजुकेशन सिस्टम को हमारी देख लें, हमारी रिसोर्सेज को देख लें, मतलब कहाँ पर हम ठीक जा रहे हैं? कहीं पर भी नहीं। लेकिन वजह यह है कि वोट जो उनको मिला है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो एक शख्स की वजह से मिलता आ रहा है, और उनको भी ये पता है कि जी हमें वोट इस एक शख्स की वजह से मिल रहा है। और वो शख्स जिसकी वजह से वोट लेकर आते हैं, और इलेक्शन में कहा था लोगों के हमें वोट दो, हम उनको रिहा करेंगे, ये अपनी हुकूमत कर रहे हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं। लेट्स गो वन बाय वन सर। 5 साल की एक क्वेश्चन में परवेज खटक की हुकूमत और महमूद खान की 5 साल की हुकूमत, दोनों में कौन वर्ष था? देखिए, इस तरह है कि परवेज़ खटक साहब और महमूद खान जो हैं, उन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क था, और वो ये था
کہ پرویز خٹک جو ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ لے کر چل رہے تھے. پرویز خٹک صاحب نے کبھی نیشنل لیول کی پالیٹکس نہیں کی. جی پرویز خٹک صاحب نے ہمیشہ ایک حلقے کی سیاست کی ہے, اور پرویز خٹک صاحب ہمیشہ محدود رہے ہیں ایک حلقے تک. سو جب وہ چیف منسٹر بنے تو تب بھی ان کا مائنڈ سیٹ وہی تھا کہ جی آپ نے اسپیسیفک حلقوں کو کیسے مضبوط کرنا ہے. جی مطلب جب سی پیک بن رہا تھا بالکل. اور ایشو یہ تھا کہ جی ایسٹرن روٹ کہ ویسٹرن روٹ, اس وقت چیف منسٹر کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی پوری جان لڑاتا اور پوری ایفرٹ اس کی یہ ہوتی کہ ویسٹرن روٹ بن جائے. لیکن اس وقت ہمارے چیف منسٹر کہاں پر تھے؟ اسلام آباد کے دھرنے پر, یہاں پر سٹیج پہ موجود تھے 2014 2014 میں. جی محمود خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. محمود خان صاحب جو ہے, عمران خان صاحب دوسری دفعہ کیوں نہیں لے کر آئے پرویز خٹک کو؟ اس لیے کہ عمران خان کو کمزور چیف منسٹر چاہیے تھا. پنجاب میں کس کو لے کر آئے؟ عثمان بزار کو. پختونخوا میں کس کو لے کر آئے؟ محمود خان. محمود خان. سو پرویز خٹک واز مور فوکسڈ اپنے ایریا, اپنے حلقے پر, اپنی سیاست پر, اپنی سیاست پر, اپنی ذات پر, اپنی سیاست, اپنی ذات پر, اپنی مفادات پر. اور جو محمود خان تھا اس کا تو فوکس تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ عمران خان چاہ رہے تھے کہ بالکل ایک ایسا چیف منسٹر ہو کہ جس کی ڈورے وہ ہلائیں اور بس وہ یس باس یس سر کہیں جو اٹھے مراد بیٹھے, سعید حکومت کریں یا عاطف خان کریں یا جو بھی کرے, لیکن یہ کہ کمزور آدمی آ جائے, ایک کمزور آدمی آ جائے. سو یہ دونوں میں فرق تھا. اب آپ خود یہ طے کر لیں کہ کون زیادہ خراب تھا, لیکن بنیادی طور پر فرق ان دونوں میں یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. علی امین خان گنڈا پور کے 2 سال یا 1 سال 9 مہینے تقریباً. اس کے بعد جنہوں نے آپ کا ریکارڈ توڑا ہے, مطلب نوجوان جی ہاں بالکل, وہ اب وہ ینگسٹ چیف منسٹر کا اعزاز ان کو جو حاصل ہو گیا. موجودہ ہیں, آپ جی. پہلے ینگسٹ ہو گئے, یہ دوسرے اب اوور آل ینگسٹ ہیں. ان کو تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں. جی ہاں. اور ان کا فوکس ہے عمران خان سے کسی طریقے سے ملاقات کی جائے, جو نہیں ہو رہی. آپ نہیں دیکھتے, آپ ایک سیاسی فگر ہیں, خود چیف منسٹر ہیں, کہ ان کو ملاقات کرنے دینی چاہیے عمران خان سے؟ دیکھیے صرف چیف منسٹر نہیں, یہ ہر ایک قیدی کے بیسک رائٹس میں آتا ہے کہ اگر کوئی اس سے ملاقات کرنا چاہے, اور جین مینیول میں بڑا واضح ہے کہ کون کون ملاقات کر سکتا ہے, اس کے فیملی ممبرز ہوں, اس کے وکلا ہوں, اس کے دوست ہو, اس کے جان پہچان والے ہو, اگر وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ملاقات ضرور ہونی چاہیے. میں بالکل اس کے حق میں ہوں. آپ نے پوچھا نہیں, لیکن اگر ان کو صحت کا مسئلہ ہے اور وہ علاج ان کا ہونا چاہیے تو ان کا علاج بالکل ان کی مرضی کے ہاسپٹل میں بالکل ضرور ہونا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب آتے ہیں چیف منسٹر پر. دیکھیں چیف منسٹر جب الیکٹ ہوئے ہیں تو آپ نے میرے خیال سے وہ پہلے دن ان کا خطاب سنا ہوگا اسمبلی میں. سنا ہے, اور وہ شعر بھی سنا تھا ان کا. تو جب چیف منسٹر عشق عمران میں مارا جاؤں گا, الیکٹ ہو کر یہ کہے کہ جی تیار رہو میں آ رہا ہوں, جی یہی تھا نا کہ میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہوں, جی ہر حد پار کر کے عمران خان سے ملاقات بھی کروں گا اور عمران خان کو رہا بھی کرواؤں گا, اور آپریشن بھی نہیں کرنے دوں گا, ملٹری آپریشن. ٹھیک ہے. تو جب آپ اوپنلی اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں, اوپنلی آپ اسٹیٹ کو کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف اگر تم نے حرکت کی میں نہیں کرنے دوں گا, آپ کہتے ہیں ایک بندہ ہے وہ جیل میں ہے, عدالت اس کو چھوڑے یا نہیں چھوڑے میں اس کو باہر نکالوں گا, تو اسٹیٹ کا رسپانس کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اگر قانونی یا آئینی اسٹرگل کرتی ہے, سر آنکھوں پہ کرے, یہ ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے, لیکن صوبائی حکومت اور چیف ایگزیکٹو کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ انوالو ہوگا
تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ پھر آپ ایک چیف ایگزیکٹو کو نظام کے خلاف لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور جب نظام اور چیف ایگزیکٹو کا ٹکراؤ ہوگا تو نقصان کس کا ہوگا؟ صرف چیف ایگزیکٹو کا نہیں ہوگا، نقصان پھر اس فیڈریٹنگ یونٹ کا ہوگا جس کی وہ چیف ایگزیکٹو ہے، اور یہی اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ کی گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ یہ دو رول ہیں، ایک وہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر بھی ہے، ایم پی بھی ہے، اور دوسرا چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، اور جب وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہو کے اس طرح کی دھمکیاں دے گا تو فیڈریٹنگ یونٹ کو نقصان ہوگا۔ تو وہ پولیٹیکلی امیچور ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ؟ دیکھیے، صوبے کے جو بھی ہیں چیف منسٹر ہے، میں کسی بھی چیف منسٹر کے لیے زیادہ نامناسب الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کو مزید میچورٹی کی ضرورت ہے۔ چیف منسٹر جب ہوتا ہے وہ صرف ایک پارٹی کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہوتا، ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، اینڈ وین یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس یو شوڈ بیہیو لائک ون۔ پھر آپ پر ذمہ داری آ جاتی ہے، آپ کو میچورٹی دکھانی ہوتی ہے، آپ کو پارٹی اور نظام دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف نظام کو لے کر چلے یا صرف پارٹی کو لے کر چلے، یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین دا ٹو، جو وہ اس وقت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور چلے انہوں نے لڑ بھی لیا ہے تو کیا حاصل ہوا ہے؟ علی ان کی رہائی تو دور کی بات، ملاقات بھی نہیں ہوئی، ملاقات تک انہوں نے نہیں کی۔ چیف منسٹر آ رہے ہیں اور راستے میں ان کو روک لیا جاتا ہے، تو مطلب کتنا امبیرسنگ ہے یہ۔ اے این پی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے سیاسی طور پر، انٹائر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اے این پی۔ دیکھیں، اس وقت تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹری سیاست کرتی ہیں، جتنی بھی ہیں، اس میں کون سی پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی؟ پی ٹی آئی؟ نہ، میں نہیں مانتا اس کو۔ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے، کھڑا ہونا چاہتی ہے، یس، لیکن موقع نہیں مل رہا، ماحول نہیں بن رہا۔ کل کو اگر موقع مل جائے اور ماحول بن جائے، پی ٹی آئی سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں، آپ جب ان کے چیئرمین کون ہے؟ بیرسٹر گوہر ہے۔ بیرسٹر گوہر، اسی جگہ پر میں نے ان کا انٹرویو کیا۔ اچھا، بڑے اچھے آدمی ہے، وہ شریف آدمی ہے۔ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، ان سے پوچھ لیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی آپ غیروں سے صلح کرتے ہیں تو اپنوں سے کیوں نہیں صلح کرتے؟ یہ کہا تھا نا؟ کہا تھا، بالکل کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آیا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم بات کرنے کی تیار ہے لیکن ہمیں تھوڑا ریلیف دے دیں؟ وہ تو تیار بیٹھے ہیں۔ تو مجھے آپ بتا رہے کہ کون؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی جائز ناجائز ہر بات ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جو اس سسٹم کے اندر ابھی جو بھی جمہوری نظام ہے پاکستان کے اندر، جو بھی ہے، آپ اس کو ہائیبریڈ کہتے ہیں، آپ جو بھی اس کو نام دیتے ہیں، لیکن جو بھی جمہوری نظام ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ آپس میں کو ایگزسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ وی ووڈ لائک ٹو کو ایگزسٹ ود ایوری ون، کو ایگزسٹ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو جمہوریت تھوڑی بہت بچی ہوئی اس وقت اس ملک پہ، کم از کم اس کو رہنے دیا جائے اور الیکشنز شفاف ہو جائیں اس ملک کے اندر، تو بہتری آ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔